اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے اس طرح ملتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، مثلا خندۂ پیشانی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوش کر دیں گے۔ رواہ الطبرانی کتاب الثواب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی شخص کے لیے سفارش کرے، پھر سفارش کرنے والے کو اس سفارش پر کوئی ہدیہ دے اور سفارش کرنے والا اس ہدیے کو قبول کر لے، تو یقیناً اس نے کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ رواہ ابو داؤد۔ یعنی کسی کی سفارش محض رضائے الہی کے لیے ہونا ضروری ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں وارد ہے، سفارش کرو اجر حاصل کرو، اور سفارش پر جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، سفارش کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نمبر 2، دنیوی مصائب سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 3، آخرت کے مصائب سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 4، قیامت کی ہولناکیوں میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 5، قیامت کے دن جس کی سفارش دنیا میں کی تھی، کبھی اس کی سفارش کرنے سے جہنم سے بچاؤ اور جنت کا داخلہ نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 6، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 7، مسلمان کی ضرورت پوری کرنا مستقل عبادت ہے۔ نمبر 8، پل صراط سے پار ہونے میں مدد ملتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی حق تعالیٰ شانہ نے سفارش کرنے کی ترغیب دی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: جو کوئی سفارش کرے نیک بات میں، اس کو بھی ملے گا اس میں سے ایک حصہ، اور جو کوئی سفارش کرے بری بات میں، اس پر بھی ہے ایک بوجھ اس میں سے، اور اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ تو نیکی اور بدی کے حصہ دینے میں اس کو کوئی دشواری نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر انصار میں سے ایک شخص پر ہوا، اور وہ اس وقت اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں کچھ نصیحت اور ملامت کر رہا تھا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ حیا تو ایمان کا جز یا ایمان کا پھل ہے۔ رواہ بخاری و مسلم و ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ۔ یعنی حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ انصار میں سے کوئی شخص تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا وصف خاص طور سے عطا فرمایا تھا، جس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے معاملات میں نرم خو ہوں گے، سخت گیری کے ساتھ لوگوں سے اپنے حقوق کا مطالبہ بھی نہ کرتے ہوں گے، اور بہت سے موقعوں پر اسی شرم و حیا کی وجہ سے کھل کر باتیں بھی نہ کر پاتے ہوں گے، جیسا کہ اہل حیا کا عموماً حال ہوتا ہے۔ اور ان کے کوئی بھائی تھے جو ان کی اس حالت اور روش کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دن یہ بھائی ان صاحب حیا بھائی کو اس پر ملامت اور سرزنش کر رہے تھے کہ تم اس قدر شرم و حیا کیوں کرتے ہو، حالانکہ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں بھائیوں پر گزر ہوا، اور آپ نے ان کی باتیں سن کر ملامت و نصیحت کرنے والے بھائی سے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کا یہ حال تو بڑا مبارک حال ہے۔ شرم و حیا تو ایمان کی ایک شاخ یا ایمان کا پھل ہے، اگر اس کی وجہ سے بالفرض دنیا کے مفادات کچھ فوت بھی ہوتے ہوں تو آخرت کے درجے بے انتہا بڑھتے ہیں۔
حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا صرف خیر ہی کو لاتی ہے۔ رواہ بخاری و مسلم۔ یعنی بعض اوقات شرم و حیا کی وجہ سے دنیوی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری ہے، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ شرم و حیا کے نتیجے میں کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ نفع ہی ہوتا ہے۔ عامیانہ نقطہ نظر سے جن مواقع میں نقصان کا شبہ ہوتا ہے وہاں بھی اگر ایمانی وسیع نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بجائے نقصان کے نفع ہی نظر آئے گا۔ ہاں البتہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں شرم و حیا کی وجہ سے اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو وہ در حقیقت اس آدمی کی ایک فطری اور طبعی کمزوری ہوتی ہے۔ لوگ ناواقفی سے اس میں اور حیا میں فرق نہیں کر پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا سراسر خیر ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستہ سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ رواہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی و ابن ماجہ۔ اس حدیث میں ایمان کے شعبوں کے لیے 70 سے کچھ اوپر کا جو عدد استعمال کیا گیا ہے، اس کے متعلق بعض شارحین نے لکھا ہے کہ اس سے غالباً صرف کثرت مراد ہے، اور اہل عرب صرف مبالغہ اور کثرت کے لیے بھی 70 کا لفظ عام طور پر بولتے ہیں، اور 70 پر جو کچھ اور کا اضافہ اس حدیث میں کیا گیا ہے یہ غالباً اور زیادہ مبالغہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ حدیث شریف کے اخیر میں حیا جو ایمان کا اہم شعبہ قرار دیا ہے، اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اس وقت حیا کے متعلق لوگوں میں کوتاہی ظاہر ہوئی ہوگی، جس کی اصلاح آپ نے اس ارشاد سے فرمائی، جیسا کہ صاحب حکمت، معلمین و مصلحین کا طریقہ ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حیا کا مقام واقعتاً نہایت بلند ہے کہ اس کی وجہ سے انسان تمام برائیوں اور گناہوں سے بچتا ہے۔ اگر حیا کی صفت پوری طرح آدمی میں بیدار اور کار فرما ہو تو نہ صرف یہ کہ اس کے ہم جنسوں کی نظر میں اس کی زندگی پاکیزہ اور ستھری ہوگی، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا صدور بھی کم سے کم ہوگا۔ دعا کیجئے، یا اللہ ہمارے پاس اور کوئی سرمایہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، اقرار جرم کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حدیث شریف کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔